اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی، قرآن نے اس کو نقل کیا، قال له موسیٰ، حضرت موسیٰ نے ان سے عرض کیا، هل اتبعوک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس بات پر کہ جو ہدایت کی چیزیں آپ کو سکھائی گئی ہیں وہ آپ مجھے سکھا دیں؟ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس طریقے سے کہ آپ کو جو ہدایت کی باتیں سکھائی گئی ہیں وہ آپ مجھے سکھا دیں؟ معلوم ہوا کہ کسی سے علم حاصل کرنے کے لیے درخواست کرنی چاہیے، زبردستی مجھے بتاؤ نہیں۔ آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں تو علم کے بھی کچھ آداب ہیں، طریقے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی ہیں جی، وہ بھی ایک طریقے سے، یہ حسن ادب ہے، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، بات کرنے کے، ساتھ رہنے کے طریقے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ درخواست کر رہے تھے خضر علیہ السلام سے کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اور اللہ نے آپ کو جو ہدایت کی باتیں سکھائی ہیں وہ آپ مجھے سکھا دیں، درخواست ہو رہی ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شاگرد یا کوئی بھی آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے کسی سے تو اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس سے درخواست کی جائے کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کہ آپ کے پاس 2-3 منٹ ہے، میں آپ سے پوچھ لوں؟ ٹھیک ہے، پوچھ لیجیے، یہ صحیح طریقہ۔ کیا میں آپ کو جو ہدایت آپ کو ملی، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو آدمی افضل ہے اس کو بھی مفضول سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بلا شبہ افضل تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، آگے بھی اس کی تفصیل آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل تھے، حضرت خضر علیہ السلام کا درجہ، وہ بھی نبی برحق تھے، اور سارے کے سارے نبی علی الراس والعین ہے، لا نفرق بین احد من رسله، لیکن اس کے باوجود نبی کے درجے میں فرق ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، قرآن نے جگہ جگہ ان کی عظمت کا ذکر کیا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام اس درجے کے پیغمبر نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل تھے، لیکن افضل بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر کسی مفضول کے پاس جائے تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے، بلکہ قرآن کی اس پورے واقعے سے اس کی تو سبق معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص سکھا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مفضول ہو، اور جو حضرات اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ان سے افضل ہو سکتا ہے۔